صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آپ اور میں ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ جل جلالہ نے، اما نوالہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ رمضان المبارک کا ایک اور جمعہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار آدمی جو ہے وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ، اللہ من والہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی دعا مانگے تم اس دعا پہ آمین کہا کرو۔ اور جب آدمی کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ فرشتے اس بندے کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے فراخی، رحمت، کرم، فضل اور عزت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کی عزت، جان، مال، اولاد اور سب کے لیے باعث برکت، رحمت والا مہینہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیات کا ایک حصہ تلاوت کیا کہ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں، ماہ رمضان میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ کس مہینے میں؟ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ ہدی للناس، یہ جو کتاب ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت والی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں نشانیاں ہیں ہدایت والوں کے لیے۔ بینات کہتے ہیں نشانیوں کو، کہ اس میں جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں، جو چاہتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ملیں، تو وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، وہ قرآن کو سمجھ کے دیکھیں، وہ قرآن پہ عمل کر کے دیکھیں۔ تو فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ الفرقان بھی ہے، کتاب ہدی للناس بھی ہے، بینات بھی ہے، اور کتاب فرقان بھی ہے، کہ یہ فرق کرنے والی ہے، انسان کو سمجھانے والی ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔
پھر فرمایا ومن شاہدہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ پائے، کیا پائے؟ رمضان کا مہینہ منکم الشہر، اگر کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ اب جو پورا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ کس کو نازل فرمایا؟ قرآن کو نازل فرمایا۔ عزیزان محترم، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جبریل ہر رات تشریف لاتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے روزانہ تشریف لاتے تھے، اور باقی 11 مہینے جو تھے وہ جب اللہ پاک کا حکم ہوتا، قرآن کی کوئی آیات نازل ہوتی تو تب جبریل آتے تھے۔ یعنی رمضان میں روزانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوتے، اور باقی 11 مہینے میں جبریل جب بھی کوئی قرآنی آیات نازل ہوتی تو تب تشریف لاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ جب اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ پھر ایک قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ کوئی دعا نہیں، کوئی الفاظ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں کسی کے ساتھ ہوئی، خود ہی فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ 3 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب وہ محفل ختم ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج آمین 3 بار فرمایا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کوئی دعا بھی اونچی نہیں مانگی، اکیلے ہی کہا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی بار کہا نا آمین تو میرے پاس جبریل تشریف لائے اور مجھے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی ہے نا اس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا بخشش کا پیکج دیا ہے، اتنا بڑا پیکج دیا ہے بخشش کا، کہ اگر وہ اپنے والدین کی تھوڑی سی خدمت کر لے، ماں باپ کی زیارت کر لے، ماں باپ کے پاس بیٹھ جائے۔ والدین کے پاس بیٹھنا بھی عبادت، ماں باپ کی گفتگو سننا بھی عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، ماں باپ کی خدمت پہ آپ جتنا پیسہ خرچ کریں گے وہ پیسہ آپ کا صدقے خیرات کرنے سے لاکھوں گنا بڑا امتحان۔ آپ سارا دن ایک دن میں 100 بار والدین کی زیارت کریں، جب گھر جائیں ماں کی زیارت کریں، جب گھر جائیں ابا جی کا چہرہ دیکھیں۔ فرمایا کہ والدین ایک ایسی بڑی نعمت ہے اولاد کے لیے، اور جو یہ نعمت پائے کہ ماں باپ بڑھاپے میں چلے جائیں اور خدمت کر کے جنت نہ لے، تو فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے مدنی سے جا کے کہیں اللہ اسے برباد کر دے۔ آپ بھی کہہ دیں آمین۔ تو میرے آقا نے فرمایا آمین، واقعی بات ٹھیک ہے کہ جو جوان ہو، ماں باپ بڑھاپے میں چلے جائیں، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہ لے لے، تو ایسے بندے پہ فرمایا کہ اللہ کی بھی لعنت، جبریل کی بھی لعنت، اور میں محمد کی بھی لعنت، اللہ اسے برباد کرے۔ اللہ فرماتے کہ میں اسے برباد کر دوں گا، جبریل فرماتے اللہ کرے وہ برباد ہو، میرے مدنی فرمایا کہ واقعی اللہ کرے وہ برباد ہو جو ماں باپ کو خوش کر کے جنت نہ لے لے۔ بڑی بڑی عبادتوں سے زیادہ اللہ وحدہ لا شریک نے والدین کی خدمت اور والدین کے حکم میں اللہ نے آپ کے لیے نیکیاں رکھی ہیں۔ ایک بندہ 2-4 لاکھ روپے لگائے، 10 لاکھ روپے لگائے جا کے حج کرے، اور پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، حج کے بارے میں پتہ نہیں کہ مناسک حج کوئی رہ گیا، کوئی ایسی جگہ رہ گئی، اور اکثر حجاج کرام سے تو قدم قدم پہ گناہ ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے جیسے اس نے کیا پھر ویسے ہی مگر کر دیا۔ خود سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنا عمرہ بھی خراب اور اپنا حج بھی خراب کر لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ صبح اٹھیں اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں۔ میرے مدنی فرمایا اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر
ہم ایک دن میں 100 بار ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 100 بار دیکھنے والے بنو، اللہ کے پاس ثواب کی کمی ہے؟ اللہ کے پاس کمی ہے ثواب کی کہ اس کا ثواب ختم ہو گیا؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ جو تو نے یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ میں نے ترازو رکھا ہے، ترازو قیامت کے دن تولوں گا نیکیاں اور بدیاں، اللہ وہ جو ترازو ہے نا ترازو مجھے اس کی زیارت کروا دے، بچلے مجھے سکون آ جائے بھی کتنا بڑا ترازو ہوگا۔ تو اللہ پاک نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو خواب میں دکھایا